الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پس جو شخص بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرے یا عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ ان دونوں کے ساتھ طواف کرے. اور جو شخص از خود پیروی کرے کسی بھلائی کی تو اللہ تعالیٰ قدرداں اور جاننے والا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ پیش کیا ہے. صفا اور مروہ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں جانتے ہیں کہ دو مخالف سمت میں ایک پہاڑیوں کا نام تھا. اب وہ پہاڑیاں باقی نہیں ہیں لیکن وہ جگہیں باقی ہیں. ان پہاڑیوں کے حوالے سے ہماری ایک تاریخ وابستہ ہے جس تاریخ سے بہت کچھ عبرت اور نصیحت ملتی ہے. تو اس کے ساتھ ایک سنت بھی وابستہ کر دی گئی ہے. اصلاً ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اور اولاد اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں آباد کیا تھا تو وہ بے آب و گیاہ میدان تھا. جب زیادہ سفر ختم ہو گیا تو اب پانی کی ضرورت پڑی تو والدہ جو ان کی تھی وہ پریشان ہوئی اور پانی یا کسی آنے والے کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کا چکر لگا رہی تھی. تو ایک پہاڑی کا نام تھا صفا اور دوسری پہاڑی کا نام تھا مروہ. کوئی ملا تو نہیں لیکن اللہ نے غیب سے یہ انتظام کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے ہی سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. اور اس کی برکت یہ ہے کہ اس چشمے کا فیض آج تک جاری ہے. اور جو عمل آپ کی والدہ نے کیا تھا اس سنت کو بھی یادگار بنا دیا گیا. اور جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں. یعنی اسی کیفیت اور اسی احساس اور اسی طریقے کا اظہار کرتے ہیں. یہاں پر اس بات کو بیان کیوں کیا گیا ہے اس کی ایک دوسری وجہ ہے. کہ اس رویے کو اپنایا تو ان کے بعد ان کی نسلوں نے، لیکن اس میں کچھ بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔
بگاڑ کیا پیدا کر دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تو وہاں موجود لوگوں کو اللہ کی بندگی سکھائی تھی، لیکن انہوں نے اس کو الٹ کر کے شرک کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک بت صفا پہ گاڑ دیے تھے، دوسرا بت مروہ پہ گاڑ دیا تھا، اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو اختیار حاصل ہوا تو آپ نے تو ان بتوں کو ہٹوا دیا، اور جو اصل سنت تھی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے سعی بین الصفا والمروہ کا جو اصل روپ تھا اسے لاگو کیا۔ لیکن جو لوگ پہلے سے گویا شرکیہ اعمال کے لیے وہاں دوڑ بھاگ کرتے تھے، آتے جاتے تھے، اب وہ اللہ کے احکام اور اللہ کی بندگی کے تحت آنے جانے میں تھوڑا اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے تھے۔ اسی حوالے سے یہاں پہلے یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان پچھلی بات کو سامنے رکھ کر کے سعی کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ ان کو یہ احساس ستاتا تھا کہ یہاں تو بت تھے، یہاں تو ہم شرکیہ اعمال انجام دینے کے لیے آتے تھے، اب کس لیے آئیں؟ تو کہا گیا کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہیں۔ نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی حقیقت کو یاد دلانے والی چیز۔ میرے شوہر نے یہ انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی یاد دلاتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ مہربان ہے۔ میرے دوست نے گھڑی دی تھی، ہم یادگار کے طور پہ رکھے رہتے ہیں، وہ گھڑی یاد دلاتی ہے کہ میرا دوست بڑا خیر خواہ ہے۔ ویسے ہی یہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اس پوری تاریخ کو یاد دلاتی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ پیش آیا تھا، کہ بھوکوں اور پیاسے مرنے والے تھے، لیکن اللہ نے اپنے رحم و کرم سے غیب سے ان کی ضرورت کا انتظام کر دیا۔ اب اگر یہ چیز کسی مومن کو یا کسی بندے کو یاد رہے کہ پریشانی میں اللہ اس طرح غیب سے مدد کرتا ہے، تو وہ کتنا اللہ سے رجوع کرے گا اور اللہ کی طرف راغب ہوگا اور اللہ پہ بھروسہ کرے گا۔ یہ سبق سکھانا ہے جس کے لیے اس سنت کو زندہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اب وہ چیز شرک میں کنورٹ ہو گئی تھی تو لوگوں کو تھوڑا سا تنگی محسوس ہوتی تھی، شک اور تذبذب محسوس ہوتا تھا کہ وہی پرانی شرکیہ حرکات کے تناظر میں ہم یہ حرکت کرتے رہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اصل وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے وہاں صحیح کو پھر سے زندہ رکھا ہے یا بظاہر باقی رکھا ہے وہاں آنے جانے کو۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں اور ایک دوسری بڑی حقیقت کو سمجھاتی ہیں، اس لیے تمہیں ان کا طواف کرنا چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی یا پریشانی نہیں ہے۔ یہ ایک بات سمجھائی گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہا گیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو لوگ از خود پیروی کریں کسی بھلائی کی۔ ہمارے مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو لوگ کوئی نفلی نیکی کا کام کریں۔ اب نفلی نیکی کا کام کریں، ہم اور آپ سمجھتے تو ہیں کہ
کوئی اچھا بھلا کام بطور نفل کر دیں، لیکن اس کی اسپرٹ پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اسپرٹ اصل کیا ہے وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے فرض، جو ہر قیمت پہ انجام دینا ہے، ہم آمادہ ہوں چاہے نہ آمادہ ہوں۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہمارا دل لگے نہ لگے، چاہیں نہ چاہیں، لیکن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ورنہ ہم مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے، سزا دی جائے گی۔ لیکن اس فرض نماز کے ساتھ ہم اگر اس کے علاوہ نفل نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہم پہ تو فرض نہیں ہے۔ ہمارے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، چاہت ہے تو ہم پڑھیں، ہمیں مزید انعام ملے گا۔ لیکن اگر نہیں پڑھیں تو کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہمارے اختیار کی ہے وہ تو ہمیں از خود کرنا ہے۔ ہمارے اندر جذبہ ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، چاہت ہے، ہم کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جو چیز اختیاری رکھی گئی ہے، اس اختیاری چیز کو کرنا بھی تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ سود مند ہے، زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اب کیسے وہ زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے؟ یہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ ہم اور آپ 1-2 چیزوں کو یاد کریں جس سے ہمارا برابر واسطہ پڑتا رہتا ہے تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جب رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کو ایک سنت بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صدقہ فطر، عید کے دن۔ اور اس کی وجہ حدیث میں کیا بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ بتائی گئی ہے کہ جو رمضان کے روزے مکمل ہونے کی یاد میں ہم خوشی منانے والے ہیں شکرانے کے طور پر، اس وقت جو لوگ کی خوشی قاعدے سے نہیں منا سکتے، ہمارے اس صدقے کی بدولت غربا، ضرورت مند، حاجت مند کو وہ چیز ہم پہنچا دیں گے تو وہ بھی اسی طرح خوشی منائیں گے جیسے ہم مناتے ہیں۔ لیکن یہی ایک وجہ نہیں بتائی گئی، ایک دوسرا جملہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے رمضان ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی ادائیگی میں جو ہم سے کمی، کوتاہی، غلطی ہو جاتی ہے، یہ صدقہ فطر اس کا کفارہ بنتا ہے۔ اگر یہ کفارے کی شکل نہ ہو تو گویا وہ ہمارا روزہ یا تو ہمیں کم ثواب دے گا، اس کا فائدہ ہمیں کم ملے گا، یا جو کوتاہی غلطی ہوئی اس پہ گرفت ہوگی۔ لیکن ہم صدقہ فطر نکال دیتے ہیں تو اس گرفت سے بچ بھی جاتے ہیں اور اس کا پورا اجر ہمیں اور آپ کو مل جاتا ہے۔ تو گویا ہم کوئی بھی فرض جو ادا کرتے ہیں، اس فرض کی کوتاہی کا کفارہ نفل بنتا ہے۔ اس کے اندر جو ہماری خامیاں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اس کا بدل یہ نفل بنتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر جتنے فرائض ہیں، فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہی عمل، وہی کام نفل کی شکل میں بھی ہمیں اور آپ کو انجام دینے کا چوائس دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز نفل ہے۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کے علاوہ نفل روزہ ہے۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات نفلی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم حج کرتے ہیں، حج ایک فرض ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ نفلی حج بھی تو کا چوائس ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ ویسے ہی تمام فرائض کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہی عمل اختیاری طور پر بندہ کرے
تاکہ اس اختیاری عمل کے ذریعے جو فرض اس نے ادا کیا تھا اس کے اندر جو کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کوتاہی یا اس خامی یا اس کمزوری کا ازالہ ہو جائے۔ اسی کو کہا گیا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص از خود اپنے اختیار سے کسی بھلائی کی پیروی کرے تو اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں روزے کا بیان آیا ہے وہاں پر بھی یہ بات آئی ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ جو از خود اپنے اختیار سے بھلی چیز کی پیروی کرے تو یہ چیز اس کے حق میں ہی بہتر ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی خامی، اس کی کمزوری کا یہ ازالہ ہو جاتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور احادیث سے ایک دوسرے اینگل کا بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہم بطور نفل انجام دیتے ہیں اس کو ہمارے لیے ہمارے درجات کی بلندی، ہمارے انعام کی بہتری میں تبدیل کر دیتا ہے۔ غور کیجئے، جہاں تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نفل کے طور پر، یا تم کھڑے ہو جاؤ نفل کے طور پر۔ کیا کہا گیا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود میں اٹھائے گا۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں تہجد کی نماز بطور نفل، ہم پہ فرض نہیں ہے، انبیاء پہ فرض تھی، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ امید ہے کہ تم یہ کام انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسا مقام عطا کرے گا جو انتہائی قابل تعریف ہوگا۔ نفل کا یہ اجر بتایا گیا ہے، فرض کا جو اجر ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن یہ گویا اللہ مزید نوازنا چاہتا ہے، مزید ایکسٹرا دینا چاہتا ہے، جس کی طرف اس نے یہ اشارہ کیا ہے۔ تو جہاں ہماری کمی کوتاہی کا یہ نوافل ذریعہ بنتے ہیں، وہیں یہ نوافل ہمارے لیے بلندی درجات کا اور نئے نئے بڑے بڑے انعام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایک پہلو سے ہمارے فلسفیوں نے اور بھی غور کیا ہے اور انہوں نے ایک نئی بات سمجھائی ہے۔ ہم اور آپ انسان ہیں نا، انسان ہونے کی وجہ سے ہماری نفسیات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو کام ایک بار کر لیں دوبارہ کرتے ہوئے بہت زیادہ آمادگی نہیں ہوتی، سوچتے ہیں نیا کام کریں۔ ایک بار کوئی اچھا کھانا کھا لیں تو اب بار بار وہی ملتا رہے تو پھر آمادگی نہیں ہوتی، خواہش ہوتی کہ دوسرا کھائیں۔ قربانی میں گوشت تو کھاتے ہیں شروع میں بڑے شوق سے، لیکن جب بار بار کھانا پڑتا ہے تو آمادگی نہیں ہوتی۔ اب یہاں جو چیز بتائی گئی کہ اب نماز پڑھنا ہے، نفل نماز اسی نماز کی شکل میں پڑھی جاتی، گویا ہم اسی نماز کو دوبارہ کر رہے ہیں، سہبارہ کر رہے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، فرض روزے کے بعد ہم نفل روزہ رکھتے ہیں، اسی روزے کو دہرا رہے ہیں، تہرا رہے ہیں، چورا رہے ہیں، جتنی مرتبہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تکرار جو ہے بظاہر انسانی نفس پر گراں گزرتا ہے، اس کو ہر چیز نہیں چاہیے، جدت پسند ہے انسان۔ تو اصلاً اس کی یہ جو نفسیاتی کمزوری ہے، اس نفسیاتی کمزوری کا علاج ہے نوافل۔ اس لیے کہ یہ نفل نمازیں، یہ فرض، یہ حج، یہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی تکرار مطلوب ہے، اس کا بار بار انجام دیا جانا مطلوب ہے تاکہ انسان کو واقعی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ہم اور آپ غور کریں، کتنی بڑی چیز ہے جو سمجھائی گئی ہے۔ قیامت کے دن کے حوالے سے آتا ہے کہ جب حساب و کتاب کے لیے بندے کو جمع کیا جائے گا نا،
حساب و کتاب لیا جائے گا تو پتہ چلا کہ اس نے 4 وقت کی نماز تو پڑھی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ فرض تو 5 وقت کی نماز ہے، اب جو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے اس پر تو وہ سزا پائے گا نا۔ لیکن حدیث کے اندر یہ بات ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جائزہ لینے والے فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں جو فرض نماز اس نے چھوڑ دی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے کیا؟ فرشتے نامہ اعمال کے حوالے سے بتائیں گے کہ ہاں اس نے فلاں وقت نفل نماز پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس نفل نماز کو اس فرض کی جگہ پہ ڈال دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی سزا ختم اور وہ نجات پا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں نفل کا فائدہ۔ ہم اور آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تو نوافل کے معاملے میں ہم اور آپ غافل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے سلسلے میں ہم اور آپ غافل ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے حقائق سمجھ جائیں تو ہمارا دل بھی لگے گا اور ہم اپنی غفلت سے باز بھی آئیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔